بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام علی محمد المصطفى وسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمين وزوجة الأمير المؤمنين وأم أئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرزين روحي والأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مومنات مستقل آپ کے سامنے نمادن آج ہے ایک موضوع آپ کے سامنے شروع کیا اسے اختیار کیا قیامت اور اس کی نشانیاں کل ہم نے اس کو تقریباً اختتام پہ پہنچا دیا اس کا اختتام یہ ہے بس اگر ہم یاد رکھیں قیامت کا اختتام اور قیامت کی نشانیوں کا اختتام بڑا عجیب ہیں دونوں قیامت کا اختتام یہ ہوگا کہ جب پروردگار سب کے فیصلے کر دے گا یہ جہنم میں اور یہ جنت میں جائیں گے ہر روز ہم کوشش کرتے رہے کہ آپ کے سامنے قیامت کا منظر بھی تھوڑا بہت پیش کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کو بھی سب ختم کر چکے ہیں ہم بس آخری آج چند گزارشات رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں قیامت میں جب پروردگار ساری 50 گھاٹیوں سے آپ کو گزروا چکا ہے شفاعت سے بھی سب کچھ ہو گیا آخر میں مجھے پتا ہے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے جب جنتی اپنی آخری آرام گاہ جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ہم فیہا خالدون ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی ہے ابھی کسی نے بہت ہی خوبصورت ایک چیز لکھی انہوں نے کہا در حقیقت قیامت کیا ہے جب انسان کے لیے وہ جو وقت ہے نا جسے ہم وقت مانگتے رہتے ہیں ہر چیز کے لیے وقت مانگتے رہتے ہیں وقت جب اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ وہ ہے قیامت سب کچھ ختم ہو کے جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے اور جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو کہتے ہیں کچھ جہنمی پلٹ پلٹ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہوں گے قیامت کا اختتام کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے جب دیکھ رہے ہوں گے تو پروردگار ان سے پوچھے گا اب پلٹ پلٹ کے کیا دیکھ رہے ہو ناؤ وائی یو لوکنگ بیک کہتے ایک مرتبہ وہ کچھ انٹیلیجنٹ جہنمی وہ ایک مرتبہ کیا کہیں گے پروردگار ہم نے دیکھا آج کے دن کہ تو کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے تیری رحمت کی طرف سے ہم امیدوار ہیں اس لیے ہم پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں شاید تجھے رحم آ جائے کہتے ہیں پروردگار جتنے بھی وہ جہنمی جنہوں نے پلٹ کے دیکھا ہوگا ان سب کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا یہ ہے جہنم کا در حقیقت آخر بھی اور کل کی کل قیامت کا آخر بھی اور کل کی کل اگر آپ نے قیامت کی معرفت حاصل کرنی ہے نا تو اسی میں پنہا کب انسان اپنے رب کو راضی کر لے بس یہ اگر مجھے سمجھ میں آ جائے یہ فلسفہ اپنی زندگی میں مجھے آج سمجھ میں آ جائے تو میرے لیے کافی ہے قیامت مشکل نہیں the day I decide کہ نہیں میں نے سب کو راضی کر لیا اپنی زندگی میں ہم ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں wherever we are in life اگر ہم پروفیشنل لائف میں ہم کہیں پر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پروفیشنل زندگی میں جہاں پر ہم ہیں ورک پلیس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی راضی کر لیں اس کو بھی راضی باس کو راضی سب کو کالیگز ہیں ان کو راضی کر لیں گھر کے اندر جہاں پر ہم فیملی میں ہوں ان لاز میں ہوں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو راضی اس کو راضی اس کو راضی ایک دفعہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے پورا کا پورا قیامت کا ٹاپک اسی میں ہے
ختم ہے. ایک مرتبہ کوشش کر, خدا تجھ راضی ہو جائے. اور قیامت کی نشانیوں کا آخر کیا ہے؟ بس مجھے اگر سمجھ میں آگے آ جائے کہ اس کا آخر مہلت آج ہے, ہوگا کیا؟ وہ جو آخری نشانی آپ کے سامنے پیش کی تھی کل, جو دھوئیں کی, 40 دن تک وہ جو دھواں ہوگا سرکولیٹ کرتا رہے گا پورے زمین کے اوپر, اس کا آخر کیا ہے؟ بس یہ آخری نشانی قیامت کی جب ہو جائے گی تو جانتے ہیں معصومین ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو پروردگار نے کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ کیا کہا تھا, رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے پیچھے, اپنے پیچھے تمہارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2 گراں قدر چیزیں, ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. جیسے ہی یہ جو دھواں ہے یہ اپیئر ہونا تو سمجھ آئیے کہ اہل بیت نہیں موجود, رجت وغیرہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اہل بیت چلے گئے تو اچانک پھر اس دھوئیں کے بعد پروردگار کیا کرے گا؟ قرآن کے بھی الفاظ کو اٹھا لے گا. اب اگر کھول کے جلدیں دیکھیں گے تو معصوم ارشاد فرما رہے ہیں قرآن بھی جا چکا ہوگا. کیوں؟ اہل بیت بھی جا چکے ہیں, دونوں نے ساتھ رہنا تھا. اہل بیت چلے گئے, قرآن کے الفاظ بھی چلے جائیں گے. ایون جن لوگوں کو قرآن کے الفاظ یاد تھے, حفظ کیا ہوا تھا, ان کو وہ بھی بھول جائیں گے کیونکہ ہدایت اٹھ چکی ہوگی. انسان ڈرے ان دنوں سے, مہلت ابھی ملی ہوئی ہے, اہل بیت بھی سامنے, قرآن بھی سامنے, استعمال کیجیے. ان دونوں کا مقصد ایک ہی تھا, انسان کو خدا کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کی جائے. خدا کی راہ پہ البتہ چلنا بڑا مشکل ہے. بس چند گزارشات آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گی. آج زیادہ میں آپ کو دقت نہیں دوں گی, زیادہ وقت نہیں لوں گی. خدا کی راہ پر چلنا بڑا مشکل ہے. اگر چلنا آسان ہوتا نا تو کربلا میں 72 نہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں 72,000 ہوتے. ہر کوئی چل رہا ہوتا صراط مستقیم پہ. کچھ گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی تھی آئی مس آؤٹ اینی تھنگ, تو میں لکھ کے لے آئی ہوں. نتھنگ شوڈ لیو مائی مائنڈ. اگر خدا کی راہ پہ چلنا آسان ہوتا نا تو اہل بیت اکیلے نہ ہوتے. وہ راتوں کو اٹھ کر یہ نہ کہہ رہے ہوتے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تم نے. They wouldn't have been displeased with their loneliness. People had left them alone. Why? کیونکہ ان کی راہ پہ مشکل ہے, چلنا مشکل ہے. ان کی راہ خدا کی راہ ہے اور اس راہ پہ چلنا مشکل ہے. لوگ تنہا چھوڑتے رہے. خود جناب سیدہ اس تنہائی کا شکوہ کر رہی ہیں. لوگ چھوڑ کے چلے گئے. خدا کی راہ پہ چلنا آسان نہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں, اہل بیت کے در پہ آتے ہیں لیکن اپنا نقصان لے کر آتے ہیں. اس دن بھی ہم یہ بات کہہ رہے تھے. کبھی آپ نے پاکستان کی بجٹ کی تقریر سنی؟ آپ کہیں گے ہم یہاں کی نہیں سنتے, پاکستان کی بجٹ کی تقریر کیوں سنیں گے؟ اب وہ بہت زیادہ آپ کوئی فین فالوئنگ ہوگی آپ کی پاکستان ہو. آئی ایم ٹرولی اے پاکستانی ایون اف آئی ایم لیونگ ان دس کنٹری. تو پھر میری طرح بجٹ کی تقریریں کبھی کبھی سن لیتے ہوں گے. ہمارے پاکستان کی بجٹ کی تقریر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سال کے مالی سال کے خسارے کا اندازہ. خسارہ اردو میں کہتے ہیں نقصان. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ خسران جو ہے نا, آپ سوچیے خسارے سے شروع ہوتی ہے پاکستان کے بجٹ کی تو جو تقریر ہوتی ہے نا, اس مالی سال میں اتنا خسارہ ہوا. ہر سال ہم امید کرتے ہیں ایک کبھی تو سال آئے گا جب مالی سال کوئی آئے پاکستان کا اور بجٹ کی تقریر شروع ہو کہ جناب اس سال اتنا فائدہ ہوا. ہماری کچھ ایسی ہی ایگزسٹنس ہے. ہر سال ہم آتے ہیں حسین کے در پہ آ کر یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اتنا فائدہ لے کر آئی ہوں مولا, یہ دیکھیں میری جھولی, اتنی چیزیں لے کر آئی ہوں میں نے اہل بیت سے, قرآن سے, میں نے بہت اپنے اوپر کام کیا, اتنا فائدہ لے کر آ رہی ہوں. ہر سال آتے ہیں مولا میری جھولی خالی ہے. خسارے سے ہمارا آغاز ہوتا ہے. کیوں؟ کبھی تو اپنے اوپر کوئی سال تو آئے گا اپنے اوپر اتنا کام کر کے مانگنے نہ آنا, دینے آنا. کبھی حسین کو دینے بھی آؤ. وہ آج بھی اگر تم کان لگا کے سنو نا تو کربلا سے آج بھی آواز آ رہی ہے, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. صرف اس وقت حسین نہیں مانگ رہے تھے, طلب کر رہے تھے. آج بھی انہیں آپ کی طلب ہے. کوئی سال آئے گا نا کہ میں بھی کچھ لے کر آؤں. بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر میں نے خسارہ کر بھی لیا, میرے نفس نے, میری روح نے, میرے تشخص نے, میرے کردار نے اپنا نقصان کر بھی لیا, کون ہے جسے میرے نقصان کی پرواہ ہے سوائے میرے؟ جانتے ہیں آپ کے نقصان کی سب سے زیادہ کس کو پرواہ ہے؟ خداوند قدوس کو, پروردگار کو. پروردگار قرآن میں ہمیں ایسے مخاطب کرتا ہے جیسے ایک باپ یا ماں اپنی اولاد سے مخاطب ہوتے ہیں نا, جب اولاد ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتی ہے, معصیت کی طرف چلی جائے نا, اولاد جو ہے ماں باپ سے پھر جائے, تابعدار نہ رہے, تو جس طرح کا نقصان اپنا کر رہی ہوتی ہے نا,
تو باپ ضرور پوچھ رہا ہوتا ہے یہ تجھے کس نے اس راہ پہ ڈال دیا ہے؟ باپ کا سوال بچوں کے لیے اور ہوتا ہے، ماں کا اور ہوتا ہے، طریقہ دونوں کا مختلف ہے، حساسیت کا مختلف ہے. جب بچہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے نا، باپ پوچھتا ہے تجھے کس نے بے راہ رو کر دیا، کیسے، ہاؤ کم یو بیکم لاسٹ. باپ کا سوال اور ہوتا ہے، اور ماں کا سوال کیا ہوتا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ پروردگار ہمیں اپنا عیال کی طرح سمجھتا ہے، اپنی اولاد کی طرح. یہ الفاظ ہے نا. اہل بیت اطہار کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تمہیں عیال سمجھ رہا ہے. تو کبھی باپ کی طرح سوال کرتا ہے، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تجھے کس نے خفا کر دیا؟ تو میری راہ کو چھوڑ رہا ہے، تجھے کس نے اس بے راہ روی پہ لگایا؟ اور کبھی ماں کی طرح بیچ میں آ جاتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پروردگار اگر میں جا رہی ہوں تو پھر کہاں آؤں، کیا کروں، what should I do؟ تو پروردگار اسی قرآن میں کہہ رہا ہوتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جانا تو پھر میری طرف آ جانا، پلٹ کے آ جانا. What do you mean فارغ ہو جاؤں؟ when I become free، جب ہر چیز سے فارغ ہو جائے، جب دنیا let you، یہ جو دنیا ہے نا it lets you go، بالکل فری ہو جائے، خالی ہو جائے، جب تیرا دل، تیرا دماغ، ہر چیز تجھے چھوڑ دے، سب چیز چھوڑ دے، پلٹ میری طرف آ. پروردگار تو کیا کرے گا؟ اپنے دل کو فارغ کر کے آ، میں اسے بھروں گا، میں بھروں گا اسے. مسئلہ کیا ہے؟ لیکن پروردگار چاہ رہا ہے پہلے اپنے دل کو فارغ کر. اگر کسی ظرف کو کتا چاٹ کے چلا جائے اور آپ چاہیں اس کے اندر میں دودھ ڈال دوں تو وہ جو نعمت تم ڈالو گے وہ بھی نجس ہو جائے گی. پروردگار کہہ رہے اس دنیا سے اپنے دل کو فارغ کر، پھر دیکھ میں اسے طاہر کروں گا، اس کے اندر ڈالوں گا، پھر میں بھروں گا اسے. پروردگار دینا چاہ رہا ہے. Am I ready or not؟ That's the problem. خداوند قدوس ہمیں پکار کے کیا کہہ رہے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. ایک بار بس تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، پھر تیرا ارادہ میرا ارادہ ہو جائے گا. What is he doing؟ اتنا کون بلا رہا ہوتا ہے کسی کو؟ اگر میرے اندر رغبت نہیں ہے تو یہ پروردگار مجھے بار بار کیوں بلا رہا ہے؟ کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہ رہا ہے. میں ایک واقعہ ہے بہت ہی میرا پسندیدہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں. گو کہ میں نے کہا تھا میری نظر گھڑی پہ ہے کہ میں زیادہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی. پیش کر دوں واقعہ. جو پرانے آنے والے ہیں اب تو عادی ہو گئے ہوں گے، پوچھ رہی ہوں میں، ناراض نہیں ہوں گے تو سنا دوں گی. چلو میں ایک ہمارے عارف تھے، غالباً نجف سے. عارف کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار بڑا مختلف ہوتا ہے نا. مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں کسی طریقے سے خدا کا عرفان مل جائے ہمیں، فلسافی کا، انہی حقیقتاً ڈیپتھ میں جا کر ہمیں زندگی کا پتہ چلے. وہ عارف جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف گئے تو نیچے سری لنکا گئے. سری لنکا گئے تو انہوں نے کہا مختلف جگہوں سے وہ مختلف ٹریڈیشن سے، کلچر سے وہ چیزیں سیکھ رہے تھے. ایک دن وہاں پر بارش ہوئی تو بارش میں وہ لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے. انہوں نے تھوڑے سے وہ پرانے ان کے جو گانے ہوتے ہیں، جو لوکل، وہ جو فوک لورز وہ جس طرح سے ہوتی ہیں، اس طرح انہوں نے کچھ چیزیں گانا شروع کر دی. کہیں انہیں وہ عجیب سا لگا. انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا گا رہے ہو؟ What are you singing؟ کہیں ہماری یہ پرانی پوئٹری ہے، جب بارش برستی ہے نا تو ہم یہ گاتے ہیں. کہیں کیا گا رہے ہو، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یعنی ہم لوگ جب بارش برستی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بارش کتنی عجیب ہے، اپنے ساتھ کتنی چیزیں بہا کے لے کر آتی ہے. کبھی پتھر لے کر آ رہی ہوتی ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے درخت، اور کتنے ایسے پودے ہیں جو اس کے اندر بہہ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک بوڑھی ماں بھی اس میں بہتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. وہ عارف تھے، انہوں نے کہا موقع مل گیا، اچھا، چانس ٹو لرن سم تھنگ نیو. What are you saying؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ An old mother is also being washed away by the flood. یہ کیا مطلب؟ بھائی پتھر کا سمجھ میں آ گیا، پلانٹس کا سمجھ میں آ رہا ہے، ٹوٹے ہوئے درخت پودے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ بہتے ہوئے آ رہے ہیں، فلڈ لے کر آ رہے ہیں ان کو. What do you mean an old mother is also being washed down؟ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہے جو ہمارے ماں باپ ہمیں سناتے ہیں. یعنی ہماری بستی کے پاس ایک مرتبہ جب فلڈ آیا، سیلاب آیا، تو ایک ضعیف سی عورت اس میں بہتی ہوئی آ رہی تھی. ہمارے بستی والوں نے اس عورت کو بچایا تھا. ہم نے اسے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو تو ہم تمہیں لے جائیں. کہیں گے نہیں، اب مجھے واپس نہیں جانا، میرا گھر نہیں. کیوں؟ کہیں گے میں بیوہ ہوں،
مجھے خدا نے 2 بیٹے دیے تھے. میں نے ان بیٹوں کی تربیت بڑی مشکل سے کی. گھروں میں لوگوں کے صفائیاں کرتی تھی, اور تو کچھ آتا نہیں تھا, کوئی اسکل تو تھی نہیں میرے پاس. آئی واز اے پروفیشنل, اور کوئی اسکل نہیں تھی. میں لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کرتی تھی, اور بڑی مشکل سے میں نے ان 2 بیٹوں کو پالا پوسا, بہت ڈیفیکلٹی سے پال پوس دیا. تو پھر میں نے ان کی شادیاں کر دی, بیویاں گھروں میں آئیں. لیکن جب بیویاں گھروں میں آئیں تو وہ مجھ سے جیسے خفا ہو گئے. تو ہر وقت مجھے کام میں لگائے رکھتے تھے. They would never be happy with me. اور ہوا کیا, پھر اس کے بعد میں بیمار ہو گئی. پہلے ہی وہ میں اتنی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی, اب جو میں بیمار پڑی تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا. اب اس کی تیمارداری بھی کرنی پڑے گی, اس کو دیکھنا بھی پڑے گا. میں نے بہت کہا مجھے ایک حکیم کے پاس, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, کوئی دوا کر دو میرے لیے, لیکن وہ میرے لیے دوا نہیں لاتے تھے. ایک دن ان کی بیویوں نے ان سے کہا ایک ہی ایک حل ہے, شی از ناؤ ill, old, we are tired of serving her. There is only one solution. What do we do? کہیں رات میں تمہیں گدا گاڑی لے کر آنا, ماں کے اس کے اوپر لادنا, اور دور کسی اور بستی میں جا کر چھوڑ کے آ جانا. رات کا وقت ہوگا, کوئی دیکھے گا تھوڑی. No one will ever find out where she went. We'll just say she passed away while we were taking her to the hospital. اچھا بیٹوں نے ایسے ہی کیا. کہیں میرے بیٹوں نے رات کے وقت میں, کیونکہ میں اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی, ہیلپ لیس, انہوں نے واقعی رات میں گدا گاڑی لے کر آئے اور اس کے اندر مجھے لادا اور ایک اور بستی میں لے گئے. بستی میں لے جا کر میں نے ان کو آواز بھی دی, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. کہ میں نے آواز بھی دی کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا تمہیں پال پوس کے جوان کیا, کتنا وقت صرف کیا تمہارے لیے, کہاں لے جا رہے ہو. لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. ایک دم سے بارش جب شروع ہوئی اور دوسرے لوگ آنے لگے, انہوں نے اچانک مجھے اٹھایا اینڈ تھرو می, اور ربش پائل تھی, میں اس کے اوپر گر گئے. رات میں تیز بارش ہو گئی, اتنی بارش ہوئی کہ فلڈ آ گیا, اور فلیش فلڈ میں جہاں ربش بہ رہی تھی تو میں بھی بہتی ہوئی آ گئی. تو کہتے ہیں ہماری بستی والوں نے, وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے گیت گا رہے تھے, اپنا گانا گا رہے تھے, ہماری بستی والوں نے ان سے پوچھا, ہاں اتنے غیر تابعدار ڈسوبیڈینٹ لڑکے, آپ بتائیں پتہ کیا ہے ان کا. ہم جانتے ہیں کچھ پولیس مین کو یہاں پر. ایک مرتبہ میں پولیس والے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے سب کانٹیننٹ کی پولیس ہے, یہاں کی پولیس تھوڑی ہے. ایک مرتبہ میں ہمارے جو پولیس والے ہیں نا, پولیس آفیسر, جا کے ایک لگائیں گے نا, صحیح ہو جائیں گے ہمیشہ کے. آپ بتائیں, پتہ بتائیے کہاں رہتے ہیں آپ کے بیٹے. جانتے ہیں اس ضعیفہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گی تمہیں. ارے ہم آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں, اٹس فار یور اون گڈ. کہاں جائیں گی آپ, لے کے چلتے ہیں نا, پھر آرام سے رہیے گا بیٹوں کے پاس. نہیں میں نہیں بتاؤں گی, تمہیں بتا دیا تو تم ان کو مارو گے بھی, تم انہیں ڈانٹو گے, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. وہ عارف کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا, اٹ میڈ می تھنک, ایک ماں سوچئے اتنے گناہگار بیٹے ہیں, پھینک کے چلے گئے, لیکن کہہ رہی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, میرے بیٹوں کو مارو. وہ عارف کہتے ہیں اس ماں سے 70 گنا زیادہ پروردگار ہمیں چاہتا ہے, اس ماں سے. تبھی تو پروردگار ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہوتا ہے, مہلت پہ مہلت دے رہا ہوتا ہے. کتنی مہلتیں. ایک ہمارے عالم دین کہتے ہیں نا, میں اکثر سوچا کرتا تھا پروردگار ہمیں جانتا ہے پھر بھی سزا نہیں دیتا ہے. ایک مرتبہ میرا جانا ایک کورٹ میں ہوا, ایسے ملک کے کورٹ میں جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے. وہاں پر ایک قاتل کو لایا گیا, سم مرڈرر. جب اس کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو, ہاں کیپٹل پنشمنٹ, اس کی ماں پھر بھی رو رہی تھی, نہیں میرے بیٹے کو ایک مرتبہ مہلت دے دو, ایک مرتبہ مہلت. میں نے ماں کو غور سے دیکھا کہ پورا کورٹ تو ریڈی ہے, وہ راضی ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ دے دی جائے, مار دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ثابت ہو گیا قتل کیا ہوا ہے. ماں کو کیا ہے؟ پھر میں نے سوچا, میں نے کہا کیونکہ ہم صرف جج کر رہے ہیں کس چیز پہ, اس گناہ کے بلبوتے پہ جو ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے, فقط اس گناہ کی بیسس پہ جس پہ ہم اسے جانتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اسے سزا دے دو. لیکن ماں ہمیشہ سے اسے جانتی ہے, فرام برتھ اسے جانتی ہے, اس کے ہر پہلو کو جانتی ہے, تو بار بار کہہ رہی اسے مہلت دے دو. پروردگار ہمیں صرف ہمارے گناہوں کی بیسس پہ نہیں جانتا, ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. هو السمیع بصیر, ایک چیز سے واقف ہے نا. تو جب بنتا بھی ہے نا سزا, تو وہ نہیں دے رہا ہوتا, ماں کی طرح کہہ رہا ہوتا مہلت دے دو, مہلت دے دو. It is only right that I go back, turn back towards this amazing Almighty, جو کہ خود ہماری راہ دیکھ رہا ہے,
حق بنتا ہے اس کی راہ پر پلٹ کے جایا جائے. میں اس کی راہ پر کیسے پلٹوں؟ بس بھئی میں ہمیشہ ہر اپنے عشرے کے آخر میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی پرسنل بیسس پہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس عشرے کے آخر میں مجھے ایڈوائس کیا دینی چاہیے. 1-2 ایڈوائس سے میں بس میں دوں گی اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہی ہوں. پرسنل بیسس پہ مے بی یو ہیو ٹیکن سم تھنگ ایلس فرام آل دس. دیر از سم تھنگ ایلس دیٹ یو انڈرسٹوڈ, بٹ دس از وٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ فار مائی سیلف. اولا we should pay attention to when I am speaking, having a conversation with God. ہماری جتنی بھی ورشپ اور پریئرز ہیں نا, ون وے ہوتی ہیں, ساری ون وے. کبھی محسوس کریں he is also speaking to you. خالی تم اس کو تلاش نہیں کر رہے, وہ بھی تمہیں تلاش کر رہا ہے. اگر تم اس سے بات کر رہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اٹس اے 2-way relationship. 2-way حقیقتاً جب تم مسلح پہ جاتے 2-way ہے. اس کو 1-way مت رکھیں, اس پہ توجہ کریں. What do you mean? اور کتنی توجہ ہوگی؟ ہم نے فقہ سیکھ لیا, ہم نے سارے اصول سیکھ لیا, ہمیں پتہ ہے وضو کیسے ہوگا, نماز کیسے پڑھ جائے, کون سا اس میں مستحب عمل ہے, کون سا مکروہ اور کون سا واجب. No. Sometimes pray with the heart. ہم لوگ جو ساری پریئرز ہوتی ہیں نا with the body, اسی لیے یہی جسم میں جو تھک بھی رہا ہے نا, تھک جاتا ہے. جب دل سے اور روح سے پریئرز کرنے لگو گے نا, ورشپ عبادت, تو ہوگا کیا؟ تھکیں گے نہیں آپ. Alive worship, وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ, واقعاً ایک زندہ آپ لوگ عبادت کرنا شروع کریں. رضا علی پناہیان صاحب کچھ کہہ رہے تھے, بڑی خوبصورت بات, پوری طرح زندہ ہو. آدھے زندہ کیوں؟ You're only conscious about half of your existence. صرف تمہاری کانشیسنس کس چیز کے بارے میں؟ یہ جو فزیکل باڈی, ہم نے جہاں سے عشرہ شروع کیا تھا وہیں پر لیا ہے, ختم ہو گیا. یہ جو تمہارا اسپرچل سائڈ ہے اس کے بارے میں جتنا کانشیس ہو سکتے ہو, اس سے جتنا ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہو کرو. تو پھر ہوگا کیا؟ یو ول بی الائیو فلی. ابھی آدھے زندہ ہے نا, اسی لیے کبھی شاید رسول خدا نے کہا تھا جب مرو گے تو حقیقتاً جاگو گے, تب تم جاگو گے کیونکہ تمہاری روح دیکھ رہی ہوگی. اس زندگی کو محسوس کریں, پوری طرح زندگی گزاریں, پوری طرح ورشپ کریں. بیکاز دس ورشپ, یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں نا, اس کا اثر ہونا چاہیے. کتنا اثر؟ بس بھائی ایک صرف واقعہ, اور آخر میں ایک اور گزارش ہے, ختم. ایک اور ہمارے عارف, یہ بھی ہندوستان ہی گئے تھے. یہ سارے آج ہم انڈیا کے تذکرے لے کے بیٹھ گئے ہیں. انڈیا سے جن کا تعلق ہوگا دل بھی ویری ہیپی. جناب ایک اور ہمارے عارف تھے مسٹک, وہاں قم سے, انہوں نے پوری ٹریولنگ کی ہوئی تھی. انڈیا گئے تو انہوں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے سب سے زیادہ جو ٹیمپلز ہیں, مندر ہیں, وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ انہیں کسی نے بتایا کہ بنارس چلے جائیں. بنارس گئے, وہاں پر بہت غالباً شاید ویری اینشنٹ ٹیمپلز, بہت ہی پرانے مندر جو ہے نا وہاں پر ہیں. تو ایک مندر میں گئے تو وہاں پر ان کا جو ہے وہ پنڈت بھی تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیسے, یہ تمہارے یہ 1000 سال سے, کچھ تو ہزاروں سال پرانے ہیں, 1000-1500 سال پرانے مندر ٹیمپلز کھڑے ہوئے ہیں. ہماری جو مساجد ہیں زیادہ زیادہ 400 سال پرانی, 500 سال, اس کو بھی کانسٹنٹلی ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے. What is this? پنڈت تو خوش ہو گیا, اس نے کہا that means we are right. ہمارا خدا ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہمارا ٹیمپل کھڑا ہوا ہے. تمہاری مسجد جو ہے وہ اس کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے, گر جاتی ہے, یہ جو بھی ہو رہا ہے. کہنے اس کا مطلب we are right. وہ تو عارف تھے, وہ کیا کرتے ہیں ڈیپتھ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا کہ نہیں ایسی بات نہیں, میں تمہیں بتاؤں گا اصل وجہ کیا ہے تمہارے ٹیمپلز یہ کیسے کھڑے ہیں. اپنی جگہ سے اگر یہ ہل جائیں تو تم مانو گے؟ کہیں گے اب یہ کیا بات ہوئی, کوئی جنتر پڑھیں گے, منتر پڑھیں گے, وہی والی میجک. کہیں کیا کریں گے؟ کہیں گے نہیں مجھے 3 دن چاہیے, میں روزہ رکھوں گا, اس کے بعد میں آپ کے مندر میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. کہیں گے ہاں کوئی بات نہیں, آپ 3 دن روزہ رکھیں. انہوں نے 3 دن روزہ رکھا, وہاں پر ایک مجمع لگ گیا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا پڑے گا, کیا چیز پڑھ کے پھونکنا ہے اس نے, تعویذ ڈالے گا ہمارے اوپر.
टेम्पल अपनी जगह से हिलेगा, व्हाट डू यू मीन? हाँ, मंदिर हिल जाएगा। 3 दिन उन्होंने रोजा रखा, वहां पर एक पूरा हुजूम लग गया, वहां पंडित साधु वगैरह सब आ गए। अरे 3 दिन के बाद जब रोजा रखकर उन्होंने क्या कहा, और अब मैं आज सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ूंगा आपके टेम्पल के अंदर, मंदिर में। वो खड़े हुए, उन्होंने तयन किया किबला किस तरफ है, और उन्होंने एक मरतबा खुदा की इबादत की। 2 रकत पढ़ी थी नमाज, यानी अचानक ऐसा लगा जैसे टेम्पल जो है वो कपकपा रहा है, दिस लाइक अ ट्रेमर, यानी हिल रहा है। कहेंगे साधु पंडित जितने थे वो पैरों में गिर गए। कहेंगे बंद कर दें, क्या पढ़ रहे थे? कहेंगे ये तो मुसलमानों की इबादत है, जिस तरह आप कर रहे थे। हम तो समझे को पता नहीं क्या आपने कुछ फूंकना है। कहेंगे क्या कर रहे थे आप? व्हाट इज दिस? ये कैसे हिल रहा है? उस वक्त उन आरिफ ने कहा, कहेंगे ये जो आपके जो मंदिर हैं वो इसलिए हजारों साल से खड़े हुए हैं, या फिर 1500 या 1000 साल से, क्योंकि इसके अंदर सही तौर पे इबादत नहीं हो रही। एक मर्तबा जिंदा इबादत होगी, हिलेंगे अपने मकाम से। क्यों? क्योंकि पत्थर भी बर्दाश्त नहीं करता खुदा के अल्फाज को, उसके नामों को। यानी इसीलिए हमारी जो मसाजिद हैं वहां पर पत्थर अपनी जगह छोड़ जाते हैं। सोचिए हमारी ये जो नमाज है, 2 रकत नमाज है, दैट्स हाउ इट्स सपोज टू हैव एन इफेक्ट ऑन अस। हमारी नमाज हमें ही नहीं हिला रही, हमारे नफ्स नहीं हिल हिल के दे रहा। 2 रकत नमाज देखते रहो, 100 रकत नमाजें पढ़ ली शब कदर में, मजाल है जो नफ्स हिल के दे जाए है? हम बच्चों को ही नहीं हिला पा रहे हैं। दैट मीन्स what does that mean? It's supposed to have an effect. That means मुझे करना नहीं आ रही, मुझे इबादत करना नहीं आ रही। कम करें लेकिन तवज्जो करें। किसकी बारगाह में? खुदा को मनाने के 1000 तरीके हैं, और सबसे आसान तरीका खुदा को मनाने का अहले बैत का दर है। जब मैं बराह रास्त कोई अपना रिश्ता उससे कायम ना कर पाऊं ना, जो कि अक्सर हमारे साथ हो रहा होता है, आई एम अनएबल टू build a relationship directly, बराह रास्त with God. What do I need to do? तो फिर मैं क्या करूं? मैं किसी और रास्ते से आऊंगी, मैं अपने लिए एक वसीला मुकर्रर कर दूंगी। मैं आऊं सैयद शुहदा के दर पे, अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा के दर पे, और उनसे फकत इतना मांगो, बड़ी हमने दुनिया मांगी है। कभी कभी आए और उनसे कहें कि बस मेरा रिश्ता उस्तवार कर दें खुदा से, मुझे नहीं आ रहा, आप बताइए, आप मेरे दिल पे काम कर दीजिए, आप मेरी सोच पे काम कर दीजिए। ये मतलब होता है बीच में वसीला डालना। मैं उनसे कहूं कि आप काम कीजिए, आप किसी तरीके, मैं अपने ऊपर काम नहीं कर पा रही, लेकिन आप सखी इब्ने सखी मुझे इनायत फरमाइए। और उन्हें राजी करना आखिरी वक्त में भी नामुमकिन नहीं। बस मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जुहात की। 9 दिन आपने मुझे बर्दाश्त किया, आपकी दी हुई इज्जतों की, आपकी दी हुई मोहब्बतों की। परवरदिगार हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठना, यहाँ जिक्र करना, जिक्र सुनना और जिक्र में किसी भी तरीके से खिदमत करना, सब अपनी बारगाह में कबूल और मुस्तजाब फरमाए। हम जनाब सैयदा से मुल्तमिस हैं, बीबी, अगर हमारा कोई एक भी लम्हा आपके लिए काबिल कबूल था तो उसे महफूज फरमाइए बरोज़ क़यामत हमारी शिफात के लिए। और अगर हमसे कोई ख़ता हुई है, ख़ास तौर पे मुझसे पढ़ने में, कहने में कोई भी भूल चूक हुई है, तो या जनाब सैयदा आप करीमा हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइए इस अशरे का हम इख्तिताम करते हैं एक आखिरी वाक़े के ऊपर। अहले बैत को मनाना कितना आसान है। वो तुम्हारे हाथ को पकड़ के खुदा की तरफ ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ को पकड़ के। सईद करबला में सैयदुश्शुहदा के एक सहाबी, वो वाले सईद नहीं जो जोहर के वक्त तक मौला के साथ थे, ये बिल्कुल आखिर में पहुंचे। आखिर में मौला ने बुलाया था, जब पहुंचे तो इतनी देर हो गई थी कि मक्तल के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। कहते हैं सईद ने एक मर्तबा, उसने कहा शायद ये इतना बड़ा जो हुजूम है वो फरजंद रसूल के पीछे होगा ना। कहते हैं भटकता हुआ यजीदी फौज में चला गया। कहा हुसैन कहाँ है? कहा हुसैन का ये फौज नहीं है, हुसैन का लश्कर नहीं, हुसैन का लश्कर तो तमाम हो गया। कहा तमाम कर दिया तुमने? फरजंद रसूल का लश्कर खत्म कर दिया? तो हुसैन कहाँ है?
کہ حسین تو ہمارے درمیان گھرے ہوئے ہیں، وہ خیام ہیں حسین کے. کہتے سعید ایک مرتبہ آیا حسین کے خیام کے پاس اور ایک مرتبہ آواز دی، کہا یا حسین، یا حسین ابن علی، یا ابا عبداللہ، میں آ گیا ہوں. کہتے ہیں اندر سے حسین کی آواز تو نہیں آئی، البتہ حسین کی بہن کی آواز آئی. جناب زینب عالیہ نے آواز دی، کہا سعید. کہا بی بی آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ کہا حسین کہہ کر گئے تھے میرا ایک چاہنے والا آئے گا ضرور. کہا بی بی کہاں گئے حسین؟ کہا مقتل میں گئے ہیں، لیکن اب تو ان کی تسبیح کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. کہتے ہیں سعید وہ آخری وقت چل رہا ہے. یعنی سعید نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا، مقتل میں پہنچے، دیکھا حسین اشقیاء کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں اور ذوالفقار پہ ٹیک دے کے کھڑے ہوئے ہیں. کہیں گے ایک مرتبہ سعید کا قریب گئے، حسین زخموں سے چھلنی. کہتے سعید نے پوچھا، کہا مولا اتنی دیر ہو گئی مجھے آتے ہوئے، میں اتنی تاخیر سے پہنچا ہوں. جانتے ہیں سید الشہداء نے کیا کہا؟ کہا سعید ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، یہ مجھے عصر کی نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، بس تم سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں عصر کے آخری سجدے کر لو. سعید سامنے کھڑے ہوئے، نہ جانے کتنے تیر اپنے سینے پہ کھائے. جب تک حسین نے آخری سجدہ کیا نا، تب تک سعید لہرا کے جو گرے حسین نے بڑھ کے لیا. کہیں گے جیسے ہی حسین نے آغوش میں لیا نا تو سعید نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو ہے پلٹ کے دیکھا، کہا مولا کتنی دیر ہو گئی، میری اس قربانی کا فائدہ بھی نہیں ہوا. اور حسین کتنے راضی ہیں، کہہ رہے ہیں سعید میں راضی، میری ماں راضی، میرا بابا راضی. ان کو منانا مشکل نہیں ہے، کتنا آسان ہے. آؤ در حسین پہ حسین سمیٹنے کے لیے کھڑے ہیں. اور اگر ابھی بھی نہیں پہنچے، کل شب عاشور پہ حسین تمہارا ہاتھ جناب زینب عالیہ کے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے بہن زینب ابھی بھی اسے چلنا نہیں آیا، ذرا اسے چلنا تو سکھا دے. 40 تک جناب زینب عالیہ تمہارے اندر اتنی طاقت ڈال چکی ہوں گی کہ تمہیں چلنا آ گیا ہوگا. حسین کا در، یہ وہ در تھا جسے جلایا نہیں جانا چاہیے تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کا خون بہانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان میں سے ایک ایک ایسا ہے جن کے لیے ہمیں کیا ملتا ہے کہ علماء کہتے ہیں قیامت کے دن فقط حسین کا علی اکبر اتنی شفاعت کروائے گا کہ کسی اور کی شفاعت کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ جانے حسین کا علی اکبر کیسا تھا. کہتے ہیں مدینے میں حسین اکثر علی اکبر سے کہتے تھے علی اکبر جب مدینے کی گلیوں میں جایا کرے نا میرے لال تو اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لیا کر. حسین چاہ رہے ہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگے، نہ جانے کتنا حسین ہوگا. کہتے ہیں جب شہزادہ مدینے کی گلیوں کا طواف کرتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا 14ویں کا چاند مدینے کی گلیوں کا طواف کر رہا ہے. مقتل شیخ مفید میں آیا ہے کہ جب علی اکبر میدان کربلا میں باہر آئے ہیں نا تو کہتے ہیں اشقیاء نے علی اکبر کے حسن کا نظارہ کیا ہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ کچھ اشقیاء جو پیچھے کھڑے تھے یا اپنے گھوڑوں کی زینوں پہ کھڑے ہو گئے یا اپنے اونٹوں کے اوپر کھڑے ہو کر پوچھ رہے تھے علی اکبر کہاں ہیں. کہتے ہیں جب جیسے ہی علی اکبر کو دیکھتے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے خدا حسین کے دل کی خیر کرے، اتنا خوبصورت بیٹا کون دیتا ہے خدا کی راہ میں. جو دشمنوں کے لیے اتنا حسین تھا وہ ماں باپ کے لیے کتنا حسین ہوگا. اب سمجھ میں آیا جب علی اکبر جا رہے تھے میدان کارزار کی طرف تو حسین پیچھے دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے تھے؟ علی اکبر کو پتہ نہ چلتا باپ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ تو کسی بی بی کی آواز آئی علی اکبر رک جا، میرا بھائی بوڑھا ہے دوڑتا ہوا تیرے پیچھے آ رہا ہے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے علی اکبر اترے اور ایک مرتبہ بابا سے کہا بابا میں نے ودا لے تو لی تھی، پیچھے دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کاش علی اکبر کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. کتنا عظیم ہے یہ سانحہ جو حسین کے ساتھ ہو گیا ہے. کہتے ہیں علی اکبر آئے نا میدان کارز، میں نے ساری کی ساری علی اکبر کی ودا آپ کے سامنے سے حذف کر لی، میں نے نہیں بیان کی ہے. بس آؤ ذرا آخری لمحات علی اکبر کی زندگی کی آپ کے سامنے پیش کروں. کہتے ہیں شہزادہ میدان کارزار میں آیا، ایسی جنگ کی ہے علی اکبر نے،
प्यासा अली अकबर, ऐसी जंग की 100 से ज्यादा अशकिया को फिन्नार किया है। कहते कभी शहजादा इधर हमला करता था, कभी उधर हमला करता था। हुसैन बढ़ के कह रहे थे माशाअल्लाह अली अकबर, अली अकबर तू जीता रहे, बाप तुझे ऐसे ही देखता रहे। कहते अली अकबर ऐसे लहरा कर कभी इस तरफ करते थे हमला, कभी उस तरफ। ऐसे ही जब एक मर्तबा हमला करके रुख मोड़ा है, हसीन बिन नुमैर ने सीने में नेजा उतारा। तुमने बड़ी आसानी से सुन लिया, अली अकबर के सीने में नेजा उतरा। इतना आसान नहीं था ना। आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबाई हुसैन के हरम के बाहर यही मसाइब पढ़ रहे थे कि अली अकबर के सीने में नेजा उतरा। खुदाम दौड़ता हुआ आया, कहा आगा मसाइब बंद कर दें। आपने यहां कहा कि अली अकबर के सीने में नेजा उतरा था, वहां हुसैन का पूरा मरकज हिल गया। लग रहा है कि ये नेजा हुसैन के सीने में उतरा था, ये नेजा जनाब ज़ैनब आलिया के सीने में उतरा था, ये नेजा अकबर की बहनों के सीने में उतरा था। अब जो ये नेजा उतरा है ना, कहते हसीन बिन नुमैर ने क्या किया, पीछे से नेजे की लकड़ी को तोड़ा और नेजे को सीने में दबा दिया ताकि अली अकबर निकाल न सके। हाँ, अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। ऐसे ही गिरिया करना है। हुसैन की गुर्बत आज से शुरू हो गई। अली अकबर पे ऐसी कयामत की मंजिलें आए, हुसैन बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। आओ मिलकर पुरसा देते हैं जनाब जहरा को। कहते हैं जालिम ने अली अकबर के सीने में नेज़े को दबा दिया। कहते हैं ऐसी आह महसूस हुई। अली अकबर ने क्या किया, अली अकबर की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं घोड़े से जमीन करबला तक आऊं। क्या किया, शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, घोड़ा अशकिया में चला गया। अशकिया ने सारे बदले, अली अकबर की पुश्ते उतारे, इतने वार किए फक़त्तहुम बिसुयूफ़िहिम इरबन इरबा, अरे टुकड़े टुकड़े कर दिया। कमर पे इतने निशान। कहते अब जो शहजादा लहराता हुआ जमीन करबला की जानिब गया ना, वाहिद शहीद करबला का जिसने हुसैन को मदद के लिए नहीं पुकारा। क्या कह रहे हैं बाबा आने की जरूरत नहीं है, ये देखिए नाना रसूल खुदा आ गए और अब मैं प्यासा भी नहीं हूं। ये जामे हौज़े कौसर लेकर आए, उन्होंने मुझे पिला दिया, बाबा आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे ना आते हुसैन। जनाब सकीना कहती है जब मेरे भैया अली अकबर ने आखिरी मर्तबा कहा ना खुदा हाफिज बाबा, तो मैंने देखा मेरे बाबा की आंखें सफेद हो गई, दिखाई नहीं दे रहा था। किसी मलऊन ने पत्थर मारा, हुसैन मुंह के बल जमीन करबला पे गिरे। और अब कैसे जा रहे हैं, अली अकबर की लाश तक कैसे जा रहे हैं, कोहनियों के बल, घुटनियों के बल। और बार बार क्या कह रहे हैं, अली अली। उलमा कहते किसे बुला रहे थे, कहते शायद अली अकबर को बुला रहे थे, अली अकबर मुझे दिख नहीं रहा। कुछ उलमा कहते हैं नहीं, अपने बाबा को बुला रहे थे, कह रहे थे या अली कुल की मुश्किल कुशाई करते हो, मेरी भी मुश्किल कुशाई करो। आखिर में हुसैन जब अली अकबर की लाश पे पहुंचे ना, कहते हैं जानते हैं क्या किया, हुसैन ने अली अकबर को उठाया, सीने से जोर से लगाया। कहा जब जोर से लगाया ना तो अली अकबर की आवाज आई, आह बाबा आहिस्ता। कहते हुसैन ने पूछा क्या बात है अली अकबर। कहते अली अकबर ने कहा बाबा मेरे सीने में बर्छी की अनी टूटी हुई है। कहते हुसैन ने अली अकबर को जमीन करबला पे लेटाया, कहा अली अकबर मैं निकालता हूं बर्छी की अनी। कहते अली अकबर ने एक मर्तबा हाथ रखा हुसैन के हाथ पे, कहा बाबा मत कीजिए, जमीन करबला थरथरा रही है। कैसे ना करते हुसैन। हुसैन की क्या आवाज आई, कहा अली अकबर अब तू फखरे इस्माइल बन जा, मैं फखरे इब्राहिम बनता हूं। हुसैन ने एक जानू जमीन करबला पे रखा, दूसरा जानू अली अकबर के सीने की तरफ, एक हाथ अली अकबर के शाने पे रखा और दूसरा हाथ अब जो बर्छी की अनी पे गया,
अंबिया ने कुर्सियां छोड़ दी, हर तरफ से आवाज आ रही थी, परवरदिगार ये तेरा कैसा साबिर बंदा है। मैं खत्म कर देते अगर हुसैन की गुर्बत खत्म होती। का जब बर्छी का फल निकाला ना, अली अकबर का कलेजा भी निकल आया। हुसैन ने चाहा जिंदा अली अकबर खेमों में पहुंचा दूं। क्या किया हुसैन ने? अली अकबर के सीने में बाहें डाली। कहा अली अकबर थोड़ी तू कोशिश कर, थोड़ी मैं कोशिश करता हूं। हुसैन लेके चले ना अली अकबर को, तो अली अकबर के पैर जमीने करबला पे खत खींचते हुए आ रहे थे। दरमियान में अली अकबर की जान निकल गई। अब जो जवान लाश ढलकी, हुसैन की आवाज आई है, बनी हाशिम के बच्चों आ जाओ। अली अकबर जवान, मैं बूढ़ा, मुझसे नहीं उठ रहा। या हुसैन, गरीब ज़हरा पर क्या वक्त है गरीबी का, कलेजा चाक है बालों पे खाके करबो बला। दिखाई देता है रास्ता नजर नहीं आता, ये हाल देख के हंसते हैं शय पे अहले जफा। बहन की कांधों पर कुल कायनात लाते हैं, कदम